حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک مجلس برسی برائے سال ثواب سید بابر حسن رضوی ابن سید ادریس حسن رضوی مرحوم کے ایصال ثواب کی غرض سے۔ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں گے جناب قاری ندیم نجفی صاحب۔ سوس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جناب سید شیراز رضوی صاحب، جناب سید فراز رضوی صاحب۔ ظاہر ہے کہ اپنے والد کی مجلس میں شیراز صاحب اور فراز صاحب سوس پڑھ کر اپنے والد کے لیے بہترین ایصال ثواب فرمائیں گے۔ سوس خوانی کے بعد سلام پیش فرمائیں گے جناب سید نواز مہدی زیدی صاحب، اور پیشخوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب قائم زیدی صاحب، جناب وقار سلطان پوری صاحب۔ مجلس کے بعد اپنی پردرد آواز میں نوحہ پیش کریں گے جناب صفدر صاحب۔ آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن شجرة الزقوم طعام الآثيم كالمعل يعلي في البطون كغلي الحميم يعلي في البطون كغلي الحميم طعام الآثيم كالمهل يعلي في البطون كغلي الحميم قلوا فاعتلوا إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوا إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة
فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاکاللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کر دیا، اور اب ہم مرحوم سید بابر حسن رضوی صاحب کے بیٹے سید شیراز رضوی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ بارگاہ سید الشہداء میں سوزخوانی کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ 4 مصرے سماعت کریں۔ فرش مجلس کا جو بچھنے لگا غم سرور کے لیے، فرش مجلس کا جو بچھنے لگا غم سرور کے لیے، فاطمہ خود سے نکلی ہے میرے گھر
فاطمہ خلد سے نکلی ہے میرے گھر کے لیے موت کے بعد میری روح کرے گی ماتم موت کے بعد میری روح کرے گی ماتم زندگی کم ہے غم سبتے پیمبر کے لیے زندگی کم ہے غم سبتے پیمبر کے لیے فرش مجلس کا نعرہ سلوات۔ جزاک اللہ محترم شیراز رضوی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں سوزخوانی کے فرائض انجام دیے، اور اب ہم سوزخوانی کے ہی لیے گزارش کرتے ہیں ڈاکٹر سید فراز رضوی صاحب سے کہ وہ بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں سوزخوانی کا تحفہ پیش فرمائیں۔ ایک نعرہ سلوات تو اپنے جام پر نازاں ہے ساقیا چودہ پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ بتہاؤ کا خراسانو سامرا بتہاؤ کا زمینو خراسانو سامرا خورشید مدعا میرا برج شراب میں ہے ایک بلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے تو اپنے جان
जज़ाकल्लाह मोहतरम सैयद फराज रिजवी साहब, आपने बेहतरीन कलाम बारगाह सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम में पेश किया। परवरदिगार आपके वालिद साहब को जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमाए। आइए हज़रात, अब हम सलाम के लिए गुजारिश करते हैं सैयद नवाज़ मेहंदी ज़ैदी साहब से कि वो बारगाह अहले बैत अलैहिस्सलाम में खिराज अक़ीदत सलाम के ज़रिए पेश फरमाएँ। मुजरई खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा, पर कहीं सिबते पैगंबर सना आका देखा। मुजरई खल्क में मैंने देखा आलमे शाह को आलूदे खून। मैंने देखा आलमे शाह को आलूदे खून। मैंने अब्बास को बेजान लबे दरिया देखा। मुजरई खल्क में मैंने देखा अली असग़र का गला खून में तर। मैंने देखा अली असग़र का गला खून में तर। मैंने ज़ख्मी अली अकबर का कलेजा देखा। मुजरई खल्क में एक गठरी शहदी पुश्त पे लाए जिसमें एक गठरी शहदी पुश्त पे लाए जिसमें मैंने टुकड़े हुए कासिम का सरापा देखा। मुजरई खल्क में कहती थी ज़ैनबे मुज़्तर के खुदा खैर करे।
کہتی تھی زینب مضطر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں اوریا سرے زہرا دیکھا مجرئی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں صبت پیمبر ثنا آقا دیکھا مجرئی خلق میں۔ جزاک اللہ محترم سید نواز مہندی زیدی صاحب، آپ نے بہترین کلام سامعین کے درمیان پیش کیا، اور اب ہم پیش خوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم جناب قائم زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی مجلس کی پیشخوانی کے فرائض کو انجام دینا ہے۔ موت کے عنوان سے ہی مجلس ہے، میں حاضر کرتا ہوں 4 مصرع موت کے عنوان سے۔ بطور خاص کہ بڑھ رہی تھیں حد سے جب یہ قبر کی تاریکیاں، بڑھ رہی تھیں حد سے جب یہ قبر کی تاریکیاں، کوئی پھر آیا لحد میں اور اجالا ہو گیا۔ بطور خاص بڑھ رہی تھیں حد سے جب یہ قبر کی تاریکیاں، کوئی پھر آیا لحد میں اور اجالا ہو گیا، تو دھڑکنوں کا ڈوبنا مولا بنا ہے زندگی، کل تلک تم کو سنا تھا آج ملنا ہو گیا، کل تلک تم کو سنا تھا آج ملنا ہو گیا۔ اور حضرت اور میں ایک مطلع 4-5 اشعار پیش کرتا ہوں بطور خاص کہ کل تلک تم کو سنا تھا آج ملنا ہو گیا، کہ ایک ولی اللہ یوں بالائے منبر چاہیے، ایک ولی اللہ یوں بالائے منبر چاہیے، کوئی تو اسلام کے قد کے برابر چاہیے، ایک ولی اللہ یوں بالائے منبر چاہیے، کوئی تو اسلام کے قد کے برابر چاہیے، تو سن رہی ہیں اس لیے خطبے علی کے بیٹھ کر۔ بطور خاص سن رہی ہیں اس لیے خطبے علی کے بیٹھ کر، آیتوں کو آج اپنے تن کا زیور چاہیے، آیتوں کو آج اپنے تن کا زیور چاہیے، تو ڈوبتا سورج پلٹ آیا معافی کے لیے، ڈوبتا سورج پلٹ آیا معافی کے لیے، ڈوبنے سے پہلے اس کو اذن حیدر چاہیے، ڈوبنے سے پہلے اس کو اذن حیدر چاہیے، تو یا علی والے بنو یا ورد کلمہ چھوڑ دو۔ بطور خاص یا علی والے بنو یا ورد کلمہ چھوڑ دو، رب کو بس ہر ایک دل میں حب حیدر چاہیے، رب کو بس ہر ایک دل میں حب حیدر چاہیے، کہ روٹیاں لینے ملک آئے برابر اس لیے، روٹیاں لینے ملک آئے برابر اس لیے،
آسماں والوں کو جنت سے بڑا گھر چاہیے، آسماں والوں کو جنت سے بڑا گھر چاہیے کہ اور نہ اب ضد کرو بھائی کو صغرا چھوڑ دو۔ بطور خاص امام کا سفر جو مدینہ سے کربلا کے لیے شروع کیا تھا، اس پس منظر میں شعر ہے کہ اور نہ اب ضد کرو بھائی کو صغرا چھوڑ دو، شکل میں اصغر کی پھر مختل کو حیدر چاہیے، شکل میں اصغر کی پھر مختل کو حیدر چاہیے کہ آ بھی جاؤ پردہ غیبت اٹھا کر اے امام، آ بھی جاؤ پردہ غیبت اٹھا کر اے امام، اب علم عباس کا کعبے کے اوپر چاہیے، اب علم عباس کا کعبے کے اوپر چاہیے۔ بطور خاص شعر کہ دیکھ کر حر کی طرف مولا سے بولی کربلا، بطور خاص دیکھ کر حر کی طرف مولا سے بولی کربلا، رات بھر جس کو تراشا ہے وہ گوہر چاہیے، رات بھر جس کو تراشا ہے وہ گوہر چاہیے۔ اور حضرات مقطع بھی شاید کسی لائق ہو گیا ہو کہ رات بھر جس کو تراشا ہے وہ گوہر چاہیے کہ داد شیروں پر نہیں ملتی تو کیفی غم نہیں، بطور خاص داد شیروں پر نہیں ملتی تو کیفی غم نہیں، داد مولا سے سرے میدان محشر چاہیے، داد مولا سے سرے میدان محشر چاہیے۔ میں اور حاضر کرتا ہوں 2 مطلع 5-6 اشعار بطور خاص کہ داد مولا سے سرے میدان محشر چاہیے کہ عصر دہم میں ہو گیا سجدہ حسین کا، عصر دہم میں ہو گیا سجدہ حسین کا، کعبہ پڑھے گا آج سے کلمہ حسین کا، عصر دہم میں ہو گیا سجدہ حسین کا۔ یہ مطلب برائے مطلع تھا، میں اس کے بعد مطلع حاضر کرتا ہوں کہ عصر دہم میں ہو گیا سجدہ حسین کا، کعبہ پڑھے گا آج سے کلمہ حسین کا، کہ تیروں میں ہنسنے آئے گا بیٹا حسین کا، بطور خاص تیروں میں ہنسنے آئے گا بیٹا حسین کا، رنجیت لے گا شیر اکیلا حسین کا، رنجیت لے گا شیر اکیلا حسین کا، تو یہ مجلس و جلوس میں دیکھو ہجوم کو، یہ مجلس و جلوس میں دیکھو ہجوم کو، جیسے سمٹ کے آ گیا کنبہ حسین کا، جیسے سمٹ کے آ گیا کنبہ حسین کا، تو پہرے کو بطور خاص شعر کے پہرے کو آ گیا تھا کوئی چھوڑ کر فرات، بطور خاص پہرے کو آ گیا تھا، مولا عباس کی وفا ذہن میں رکھیے گا اور میں شعر حاضر کرتا ہوں۔ پہرے کو آ گیا تھا کوئی چھوڑ کر فرات، کیا تعزیہ ادھر سے گیا تھا حسین کا، کیا تعزیہ ادھر سے گیا تھا حسین کا، تو کس میں مجال روکے جلوس غم حسین، کس میں مجال روکے جلوس غم حسین، جب ساتھ ساتھ چلتا ہے بابا حسین کا، جب ساتھ ساتھ چلتا ہے بابا حسین کا، تو زینب پلٹ کے آئیے تخت یزید کو، زینب پلٹ کے آئیے تخت یزید کو، مقصد نہ رہنے پائے ادھورا حسین کا، مقصد نہ رہنے پائے ادھورا حسین کا، تو حر مستقل جنا کا زمیندار بن گیا، حر مستقل جنا کا زمیندار بن گیا، ایک رات مہمان بنا تھا حسین کا، ایک رات مہمان بنا تھا حسین کا، تو اس سے بچی ہوئی ہیں صدائیں اذان کی، بطور خاص اس سے بچی ہوئی ہیں صدائیں اذان کی، گھر گھر میں ہو رہا ہے جو چرچا حسین کا، گھر گھر میں ہو رہا ہے جو چرچا حسین کا۔ اور حضرات میں حاصل کلام شعر حاضر کرتا ہوں، مطلب اس شعر کے لیے ہی آپ کو یہ سارے شعر سنائے گئے، بطور خاص میرا پسندیدہ شعر اور میری عمر شاعری کا میں مانتا ہوں کہ ایک سرمایہ ہے یہ، کہ اس سے بچی ہوئی ہیں صدائے اذان کی، گھر گھر میں ہو رہا ہے جو چرچا حسین کا، کہ اشک عزا بہیں تو کہو شکریہ بطول۔ بالکل سامنے کی بات ہے مگر بالکل ایک نئے انداز سے میں حاضر کرتا ہوں کہ اشک عزا بہیں تو کہو شکریہ بطول، اشک عزا بہیں تو کہو شکریہ بطول، یہ اشک جا کے زخم بھرے گا حسین کا، یہ اشک جا کے زخم بھرے گا حسین کا، تو کیفی وہ جس جگہ پہ سکینہ کی قبر ہے، کیفی وہ جس جگہ پہ سکینہ کی قبر ہے، اب اس کو میں لکھوں گا مدینہ حسین کا، اب اس کو میں لکھوں گا مدینہ حسین کا۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ جزاک اللہ محترم قائم زیدی صاحب، آپ نے بہترین کلام مومنین کے درمیان پیش کیا، اور اب ہم شاعر اہل بیت جناب وقار سلطان پوری صاحب کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنا کلام سامعین کے درمیان پیش فرمائیں۔
بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل. 4 مصرے مرحوم مغفور کے سلسلے میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. اس کے بعد ایک مطلع چند اشعار پیش کروں گا. عزائے شاہ سے شہرت ہے آسمانوں میں، عزائے شاہ سے شہرت ہے آسمانوں میں، صلہ دیا ہے غم شہ نے زندگی بھر کا، صلہ دیا ہے غم شہ نے زندگی بھر کا. خوشا نصیب ہے بابر حسن بفیض علی، در جناں پا لکھا ہے پتہ تیرے گھر کا، در جناں پا. ایک مطلع چند اشعار اور ملاحظہ فرمائیں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. اندھیرا ہوتا لحد میں ضیا نہیں ہوتی، اندھیرا ہوتا لحد میں ضیا نہیں ہوتی، اندھیرا ہوتا لحد میں ضیا نہیں ہوتی، کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں ہوتی، کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں ہوتی. شعر ملاحظہ کریں گے بہت بطور خاص. چراغ الفت شبیر ساتھ لے کے چلو، چراغ الفت شبیر ساتھ لے کے چلو، چراغ الفت شبیر ساتھ لے کے چلو، یہ ساتھ ہو تو مخالف ہوا نہیں ہوتی، یہ ساتھ ہو تو مخالف ہوا نہیں ہوتی. میرے علی کی عداوت سے باز آ جاؤ، میرے علی کی عداوت سے باز آ جاؤ، یہ وہ مرض ہے کہ جس کی دوا نہیں ہوتی، یہ وہ مرض ہے کہ جس کی دوا نہیں ہوتی. جو آنکھ اشک کے غم شہ سے دور ہے اس میں، جو آنکھ اشک کے غم شہ سے دور ہے اس میں، دھواں تو ہوتا ہے لیکن ضیا نہیں ہوتی،
دھواں تو ہوتا ہے لیکن ضیا نہیں ہوتی. یہ شعر خاص طور سے دیکھیے گا. یہ اتصال بھی مثل کتاب و اطرت ہے. یہ اتصال بھی مثل کتاب و اطرت ہے. علم سے مشک سکینہ جدا نہیں ہوتی. علم سے مشک سکینہ جدا نہیں ہوتی. اور آخری شعر ملاحظہ کریں گے. نماز ذکر حسینی نہ ٹالیے کل پر. نماز ذکر حسینی نہ ٹالیے کل پر. یہ وہ نماز ہے جس کی قضا نہیں ہوتی. یہ وہ نماز ہے جس کی قضا نہیں ہوتی. جزاک اللہ محترم وقار سلطان پوری صاحب، آپ نے بہترین کلام سامعین کے درمیان پیش کیا. خدا آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ اسی طرح سے خدمت اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں. وقار صاحب، آپ نے کلام پیش کیا، لیکن اس وقت ہم ایک کلام مرحوم سید بابر حسن رضوی صاحب کے فرزندان کی جانب سے خود سید بابر حسن رضوی صاحب کا کلام انہی کی مجلس میں پیش کرنا چاہتے ہیں. اور غرض یہ ہے کہ اس مجلس کا ثواب، زیارت کا ثواب، تلاوت کا ثواب، کلام کا ثواب مرحوم سید بابر حسن رضوی صاحب کی روح کو پہنچے، اور خود ان کا پڑھا ہوا کلام بھی ان کے لیے سبب ثواب بنے اور ان کی مغفرت کا سبب بنے. سید بابر حسن رضوی صاحب ایک نیک دل انسان، تعلیمات معصومین علیہ السلام پر عمل کرنے والے، زائر امام حسین علیہ السلام. ہم لوگوں کے ساتھ بھی سید بابر حسن رضوی صاحب کا سفر رہا، بہرحال لوگ یادیں رہ گئیں. ہم دعا کرتے ہیں کربلا کے شہداء کے تصدق میں کہ پروردگار سید بابر حسن رضوی صاحب کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے. پیش ہے بابر حسن رضوی صاحب کا یہ کلام. کیا چیز ہے دریا کی ترائی آبا، کیا چیز ہے دریا کی ترائی لوٹاؤ کے راضی نہیں بھائی صبر و رضا کر لو، پھر ہوگی تمہاری ترائی سبحان اللہ، جزاک اللہ. ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار اس کلام کے صدقے میں سید بابر حسن رضوی صاحب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. ان کے فرزندان کو، بالخصوص شیراز صاحب کو، فراز صاحب کو، اور ان کے جملہ اہل خاندان کو صبر جمیل عطا کرے. یقیناً سایہ پدری کا سر سے اٹھ جانا ایک بہت بڑا ملال ہے، لیکن ہم لوگ تسکین
تسکین صبر کے لیے مجالس سید الشہداء کرتے ہیں، جس سے ہمیں تسکین قلب حاصل ہوتی ہے اور مرحومین کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو ایک بار پھر ہم دعا گو ہیں بارگاہ خداوند عالم میں، پروردگار اس مجلس کے صدقے میں سید بابر حسن رضوی صاحب کی مغفرت فرما اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ حضرات، ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا وشفیعنا انشاء اللہ بالقاسم محمد۔ اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید بابر حسن رضوی ابن سید ادریس حسن رضوی صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا سو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے لوگ کل کو قیامت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ یا ارشاد ہوتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور یہ بھی کوئی نیا دین نہیں ہے کہ پیغمبر نے شروع کیا ہو، بلکہ قرآن کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، یہ نام تمہارے باوا ابراہیم نے تم لوگوں کا رکھا ہے۔ تو اب یہاں پر جو میں نے آیہ کریمہ، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہوتا اگر اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اختیار کرو گے ہم تم سے قبول نہیں کریں گے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب دوسری بات یہ سوال ہے پھر اسلام اختیار کیسے کیا جائے گا؟ ظاہری طور کے اوپر آدمی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا وہ مسلمان ہے، علی ولی اللہ کہہ دیا وہ مومن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے ہم مسلمان ہیں؟ کیا زبان سے محمد رسول اللہ کہہ دینے سے ہم مسلمان ہیں؟ علی ولی اللہ کہہ دینے سے کیا ہم واقعاً مسلمان اور شیعہ ہیں؟ اب یہاں سے ایک سوال دوسرا پیدا یہ ہوتا ہے کہ اسلام چاہتا کیا ہے؟
دین ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے. خالی کلمہ پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا. تو اب آج کی اس مجلس میں خدا جو توفیق عنایت فرمائے گا، عرض کیا جائے گا کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو کر کے، یا جیسے ہم نے ابا قبا پہن رکھی ہے، داڑھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، مجلس بھی پڑھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہم مولانا ہوں، ہو سکتا ہے ہم ذاکر ہوں، ہو سکتا ہے ہم خطیب ہوں، بٹ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمان بھی ہوں. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم شیعہ بھی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اور تشیع صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. حقیقی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ظاہری طور پر تو ہیں کہے جائیں گے. حقیقتاً نہ ہم مسلمان کہے جائیں گے، نہ شیعہ کہے جائیں گے، جب تک ہمارا عمل دین پر نہ ہو. وہ نہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، جو اہل بیت چاہتے ہیں، جو رسول اللہ چاہتے ہیں. من جملہ ان چیزوں کے کہ جو دین ہم سے آپ سے مطالبہ کرتا ہے. دیکھیے ایک چیز میں آپ کی خدمت میں پہلے سے عرض کر دوں، اسلام سماجی مذہب ہے، اسلام معاشرتی مذہب ہے. اسلام ہر چیز کو برداشت کر لیتا ہے، خود غرض اور سیلفش انسان کو برداشت نہیں کرتا ہے. لہٰذا اسی بنیاد بہت سے احکام ہیں اسلام کے جن پر گفتگو کی جانی چاہیے اور کرتے بھی ہیں بعض بزرگ لوگ. آج میں نے جس چیز کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو مسلمان اگر ہیں تو خود غرض نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے مددگار ہم جب تک نہیں ہوں گے تب تک نہ ہماری نماز سے کوئی فائدہ ہے، نہ ہمارے روزے اور عبادت سے کوئی فائدہ ہے. حتیٰ حج و زیارت بھی شاید اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام قبول نہ کریں. یہ شاید ہم نے نہ کریں اس لیے کہا کہ آگے روایات آئیں گی، آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے انسان شیعہ ہو جاتا ہے؟ کیا مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو کل کو جو مکے میں لوگ تھے، پیغمبر کے خاندان کے لوگ تھے، وہ رہ گئے اور فارس سے سلمان آ کر کے جو ہے وہ منا اہل البیت ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ اصل چیز ہے کہ دین کیا چاہتا ہے اس پر عمل کرنا. من جملہ ان چیزوں کے کہ جو دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، خود غرض مت بنو، سیلفش مت بنو، چاہے دنیاوی مسئلہ ہو چاہے اخروی مسئلہ ہو. ہم بڑے مومن ہیں. دیکھیے ایک جگہ قرآن مجید اور کہتا ہے، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ بڑے مومن ہیں، آپ بڑے نمازی ہیں، لیکن آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے، ہمارے گھر والے کیا کر رہے ہیں. صبح کی نماز میں جو ہے وسیع حسن صاحب کے گھر والے اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے ہیں. قرآن کہتا ہے آپ کا اکیلے نماز پڑھنا انف نہیں ہے، آپ کا اکیلے جو ہے مومن ہو جانا کافی نہیں ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم. تو کہنے کا مطلب ہے چاہے دنیاوی بات ہو اور چاہے اخروی بات ہو، دونوں مسائل میں ہم کو سماج کو لے کے چلنا ہے، سماج کو لے کے چلنا ہے، معاشرے کو لے کے چلنا ہے. خود غرضی اسلام قبول نہیں کرتا ہے. اب آئیے اس سلسلے میں میں آپ کو جتنی اللہ توفیق دیتا ہے ایک دو روایتیں اور حدیثیں نقل کرتا ہوں. یہ جو روایت ہے نقل کیا ہے جناب ابن عباس نے، جو حبر الامہ کہے جاتے ہیں، بڑی شخصیت ہے. ابن عباس کہتے ہیں کنت مع الحسن ابن علی فی المسجد الحرام. یہ چیز واقعی دیکھنے کی ہے کہ ایک طرف ہم نمازی ہیں پکے، روزے دار ہیں پکے، لیکن ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کتنے غریب ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں، ہم پلٹ کے دیکھنے والے نہیں ہیں. یہاں اہل بیت ہم کو کیا سبق دے رہے ہیں، کیا درس دے رہے ہیں. فرماتے ہیں جناب ابن عباس کنت مع الحسن ابن علی فی المسجد الحرام، میں امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں تھا. وہو معتکف، اور امام اعتکاف کی حالت میں تھے. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کی ڈیفینیشن جو بیان کی گئی ہے، هو اللبث فی المسجد بقصد التعبد، مسجد میں ٹھہرنا رکنا عبادت کی غرض سے. ایک دن اور 2 دن
مستحب ہے، لیکن اگر 2 دن آدمی نے مکمل کر دیا تو تیسرا دن واجب ہو جائے گا۔ اور اعتکاف کا مطلب کہ وہیں رہنا، وہیں کھانا، وہیں پینا، وہیں سونا، آپ مسجد سے نہیں نکلیں گے مگر یہ کہ جو ضروریات ہیں۔ تو اب اعتکاف ایک چیز، دوسری چیز وَهُوَ يَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ۔ ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھا، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، وہ اعتکاف میں تھے، ایک چیز۔ 2 وَهُوَ يَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، اور امام کعبے کا طواف بھی کر رہے تھے۔ تو ہم نے آپ کو اعتکاف کی میننگ بتا دی، مسجد میں رہنا دعا، عبادت، نماز کی خاطر، هو اللبس فی المسجد بقصد التعبد۔ اب آئیے طواف کا ثواب کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت فرماتے ہیں من طاف البیت اسبوعا، اگر کوئی اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے 7 مرتبہ، پورے حج کی بات ہے، خالی طواف کا ثواب یہ ہے، من طاف البیت اسبوعا، اگر کوئی اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے 7 مرتبہ، کتب لہ 6000 حسنہ، اللہ 6000 نیکیاں اس کے نام عمل میں لکھتا ہے۔ وَمُحِيَ عَنْهُ 6000 سیئہ، 6000 نیکیاں برائیاں مٹائی۔ وَرُفِعَ لَهُ 6000 درجہ، 6000 درجات اس کو ترقی دی جاتی۔ کس کو؟ من طاف البیت اسبوعا۔ اس کے بعد امام فرماتے، چھٹے امام کی روایت ہے، وَلَكِنْ مَنْ قَضَى حَاجَةَ الْمُؤْمِنِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ طَوَافٍ وَطَوَافٍ وَطَوَافٍ، لیکن اگر کوئی کسی مومن کی ضرورت پوری کر دے تو وہ طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے۔ امام نے 10 بار اس جملے کی تاکید کی۔ بحث اس سے نہیں، بحث ہے کہ طواف کا ثواب کتنا ہے۔ 6000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 6000 برائی مٹائی جائے گی، 6000 درجات ترقی دی جائے گی، یہ ہے طواف کا ثواب۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھا، امام مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں اعتکاف میں بھی تھے اور طواف بھی کر رہے تھے۔ کتنی بڑی عبادت ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ مِّن شِيَعَتِهِ، کہ اتنے میں آپ کے چاہنے والوں میں سے، آپ کے شیعوں میں سے ایک شیعہ آ گیا خانہ کعبہ میں، اس کی نظر پڑ گئی، کچھ پریشان رہا ہوگا بیچارہ، خوش ہو گیا، کہہ رہے چلو یہاں تو امام مل گئے، میرا کام تو ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، اس آدمی نے امام حسن علیہ السلام کو دیکھتے ہی کہا اِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا لِفُلَانٍ، فلاں آدمی کا میرے اوپر کچھ قرضہ ہے، فَإِنْ رَأَيْتَ أَن تَقْضِيَهُ عَنِّي، اگر مناسب سمجھیے مولا تو اس کو آپ ادا فرما دیجئے۔ فقال ورب هذا البيت ما اصبح وعندي شيء، امام نے کہا قسم ہے اس کعبے کے رب کی، صبح کی ہے میں نے اس عالم میں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہوتا ہے آدمی کے پاس، تو اس کا کیا کہنا تھا کہ میرا اوپر فلاں آدمی کا قرضہ ہے، مولا اگر آپ مناسب سمجھیے تو ادا فرما دیجئے۔ امام نے کیا کہا قسم ہے رب کعبہ کی، صبح کی میں نے اس عالم میں کہ ما عندي شيء، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فقال ان رأيت ان تستمهله عني، دیکھیے اگر مولا ملاقات ہو جائے یا مناسب سمجھیے تو اس کو کم از کم اتنی بات کہہ دیجئے کہ مجھ کو مہلت دے دے۔ فقط تحددنی بالحبس، اس لیے کہ اس نے جس کا قرضہ میرے اوپر ہے اس نے مجھ کو جیل بھیجنے کی دھمکی دی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، میں نے کیا عرض کیا، ابن عباس نے کیا کہا، امام طواف کر رہے تھے 1 اور اعتکاف میں تھے 2، اعتکاف کا مطلب نکلا نہیں جا سکتا مسجد سے نا۔ فقال ابن عباس فقطع الامام الطواف، جیسے ہی اس نے کہا مولا اگر مل جائے یا مناسب سمجھیے تو آپ اس سے کہیے کہ تھوڑی مہلت دے دے، ہم دھیرے دھیرے انشاءاللہ ادا کر دیں گے، اس لیے کہ اس نے جیل بھیجنے کی دھمکی دی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، ابن عباس کہتے ہیں فقطع الامام الطواف، امام نے طواف چھوڑ دیا، وسعى معه، اور اس آدمی کے ساتھ چل پڑے، کہا چلو، یعنی اعتکاف توڑ دیا، طواف چھوڑ دیا، کہا چلو کہاں رہتا ہے چلو بات کرتے ہیں۔ فقلت یا ابن رسول اللہ الست معتکفا، مولا کیا آپ اعتکاف میں نہیں تھے جو آپ باہر جا رہے ہیں مسجد کے؟ فقال بلا، میں اعتکاف میں تھا، مطلب یہ کہ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ میں اعتکاف، ولکنی سمعت ابی یقول، لیکن میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا
کہ میرے والد یعنی مولا کائنات فرماتے تھے سمعت رسول اللہ یقول، پیغمبر کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ پیغمبر نے فرمایا من قضا اخاہ المؤمن حاجتاً، جو بھی اپنے کسی برادر مومن کی ایک حاجت پوری کر دے، کان کمن عبد اللہ تعالی 9000 سنہ، گویا اس نے 9000 برس اللہ کی ایک مومن بھائی کی ضرورت پوری کرنا، پیغمبر فرماتے ہیں 9000 برس گویا اس نے عبادت کی ہے، اس طرح کہ دنوں میں روزہ رکھا ہے اور راتوں کو قیام کر کے عبادت کی ہے۔ خوب، ایک جگہ امام باقر علیہ السلام، دیکھیں کتنی اہمیت ہے غریب پروری کی، دوسروں کی مدد کرنے کی۔ ابھی بات ہوئی کہ اعتکاف کا ثواب کیا ہے، حج کے بارے میں آپ سنیے۔ حج کے بارے میں جو روایات کہتی ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے حج پر جا سکتا ہے اور نہ جائے تو کہتے ہیں کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اگر کسی پر حج واجب ہے جا سکتا ہے اور نہ جائے۔ دوسری طرف یہ کہ اللہ نے اگر کسی پر حج واجب کیا اور وہ واقعاً حج کے لیے چلا جائے، پلٹتا ہے جب، تو ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے۔ تو حج کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ اب اس طواف آپ کو میں پچھلی روایت کے ذیل میں سنا چکا۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ لَإِنْ أَحُجَّ حَجَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً، مجھ کو ایک حج بجا لانے سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک غلام آزاد کر دوں۔ یہ چیز بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر کسی کے اوپر حج واجب ہے تو واجب کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، وہ واجب پورا ہی کرنا ہے۔ بات ہے کہ ایک حج ہم پر واجب ہے، اس کے بعد مستحب ہے، تو اب یہ مستحب کی بات ہو رہی، نہ کہ آپ واجب حج چھوڑ کر کے یہ کام کرنے لگے۔ یہ جو روایتیں ہیں یہ مستحب کے مقابلے میں ہیں، واجب کے مقابلے میں نہیں ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ امام فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَحُجْ حَجَّةً، اگر میں ایک حج کر لوں، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً، مجھ کو زیادہ محبوب ہے ایک غلام آزاد کرنے سے، حَتَّى انتہا إِلَى 10، یہاں تک کہ کہا نہیں 10 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے مجھ کو ایک حج کر لینا۔ وَمِثْلِهَا وَمِثْلِهَا، بڑھاتے گئے 10 کر کے 20 حج 30 حج، حتی انتہا الی 70، یہاں تک کہ امام نے فرمایا 70 حج سے جو ہے وہ زیادہ 70 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب مجھ کو کیا ہے، میں ایک حج کر لوں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ حج کا کتنا مرتبہ، وہ روایت الگ سے میں سنا چکا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأُشْبِعَ جَوْعَتَهُمْ، لیکن اگر میں ایک گھر کی اس طرح پروری شروع کر دوں، ان کا پیٹ بھر دوں، وَأَكْسُ عَوْرَتَهُمْ، ان کو کپڑا پہنا دوں، اس طرح سے وَأَكُفُّ وُجُوهَهُمْ عَنِ النَّاسِ، کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں، امام فرماتے ہیں أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَحُجَّ حَجَّةً، مجھ کو حج سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں کسی ایک غریب گھرانے کا پکڑ لوں، اس کا کھانا کپڑا پوری ذمہ داری لے لوں تاکہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہے۔ إلى من أن أحج حجة وحجة وحجة حتى انتهى إلى 10، ویسے یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے لگے کہ 10 حج سے زیادہ پسندیدہ مجھ کو ہے کہ میں ایک آدمی کی مدد کر دوں۔ وَمِثْلِهَا وَمِثْلِهَا، بڑھاتے گئے 10 نہیں 20 نہیں 30، یہاں تک کہ فرمایا 70 حج سے زیادہ پسند مجھ کو ہے کہ میں کسی غریب کو اس طرح سے ہاتھ پکڑ لوں کہ اس کی ساری ضرورتیں پوری کر دوں، وہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ دین یہ سکھاتا ہے، مذہب یہ سکھاتا ہے۔ خوف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ، حتیٰ یہ ہمارے یہ لڑکے وغیرہ جو کہا کوئی اندھا آپ کو مل گیا راستے میں، کچھ نہیں، آپ نے اندھے کا ہاتھ پکڑ کر کے صرف سڑک پار کروا دی، کسی نابینا کے کام آ گئے، کس قدر ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من کفا ضریراً حاجتاً من حوائج الدنیا، اگر کوئی کسی اندھے کی نابینا کی دنیاوی ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت پوری کر دیتا ہے، وَمَشَى لَهُ فِيهَا، اس کے ساتھ چل پڑتا ہے،
بھائی اندھا آدمی سڑک، مثلاً یہ میں مثال اپنی طرف سے دے رہا ہوں، مثلاً وہ سڑک کراس نہیں کر سکتا، آپ ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے گئے اس کو، 500 میٹر ہے، 1 کلومیٹر ہے، 2 کلومیٹر ہے، ذرا سا چوراہا 200 میٹر کا ہے، مشى له فيها، اس کے ساتھ چل پڑا اندھے کو لے کر کے. فرماتے حتی یقضی اللہ حاجتہ، یہاں تک کہ اس اندھے کا کام ہو جائے، جس کام کے لیے وہ نکلا ہے آپ اگر اس کے ساتھ چل کے اس کا کام کرا دیجئے یہاں تک کہ اس کا کام ہو جائے. فرماتے ہیں اعطاہ اللہ براءۃ من النفاق، ایسے آدمی کو دل سے اللہ منافقت نکال دیتا ہے، نفاق نکال دیتا ایک، وبراءۃ من النار، ایسے آدمی کو اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے. وقضى له 70 حاجة من حوائج الدنیا، اور خود تم نے ایک اندھے کی ضرورت پوری کی ہے، اللہ تمہاری 70 حاجتیں پوری کرے گا اس دنیا کی. ولا یزال یخوض فی رحمت اللہ، اور اس وقت تک وہ اللہ کی رحمت میں رہے گا، حتی یرجع، جب تک پلٹ نہ آئے اس اندھے کا کام کروا کر کے. تو آپ دیکھیے اس نماز بے شک واجب ہے، روزہ بے شک واجب ہے، لیکن ہم یہ نہ سمجھیں کہ نماز پڑھ لیا تو بڑے مومن ہیں، روزہ رکھ لیا تو بڑے مومن ہیں، ہماری ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ، روزے کے ساتھ ساتھ ہم نے سماج کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم نے اپنے خاندان کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم نے غربا کے ساتھ کیا کیا ہے. لہذا یہ چیز سب سے اہم ہے. خوب آئیے آپ جو ہے وہ 2-3 چیزیں میں سناتا ہوں، کیا کیا آدمی کر سکتا ہے سماج کے ساتھ. بھوکے کو کھانا کھلا دیجئے، کسی کو لباس دے دیجئے، کسی کو کچھ نہیں کر سکتے آپ، ایک ٹیلی فون کر کے کام کروا دیا آپ نے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ایک ٹیلی فون سے اس بیچارے کا کام ہو جائے گا. آپ نے، یہ بھی مومن کی حاجت روائی ہے، یہ بھی ضرورت مند کی حاجت پوری کرنا. میں 2-3 چیزیں سناتا ہوں آپ کو 15-20 منٹ میں کہ کیا کیا ثواب ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو ہم سمجھتے نہیں. کسی نے کسی کو 1 گلاس پانی پلا دیا، آپ نے کسی کو جو ہے کوئی بھوکا آدمی تھا 2 سموسے کھلا دیے یا کھانا کھلا دیا، کسی کو 1 جوڑا کپڑا دے دیا آپ نے. پتہ ہے ثواب کیا ہے؟ باپ رے باپ. یہی ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونا انف نہیں ہے، دین کہتا کیا ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے. داڑھی رکھ کے اور گوشت کھا کے آدمی مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس پر عمل نہ کریں جو ہمارا دین، ہمارا اللہ، ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے. چنانچہ آئیے پہلے کھانے پہ 2-3 روایتیں سناتا ہوں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من اطعم الطعام، تم میں سب سے بڑھیا آدمی ہے جو دوسروں کو کھانا کھلائے. یا پیغمبر فرماتے ہیں من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام، اللہ کی بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو کھانا کھلائے. کون آدمی ہے جو کہے گا کہ ہمارا عمل ایسا ہے، ہماری نیکیاں ایسی ہیں، ہم نے اتنا پن کیا ہے کہ ہم ضرور جنت میں چلے جائیں گے، بہشت میں چلے جائیں گے، سورگ میں چلے جائیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. جب وہاں جانچ ہو جائے گی تو آدمی پھنس جائے گا. پھر جگاڑ چاہیے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں شفاعت چاہیے. بہت سی چیزیں اہل بیت شفاعت کریں گے، قرآن شفاعت کرے گا، بعض مومنین یہ بہت سے جگاڑ ہیں. من جملہ ان جگاڑوں کے یہ ہے، فرماتے ہیں پیغمبر من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام، اللہ کی مغفرت کے اسباب میں سے، جگاڑ میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی کسی کو کھانا کھلاتے ہیں. من اطعم مؤمنا، چھٹے امام فرماتے باپ رے، حتی یشبعہ، اگر کوئی کسی کو کھانا کھلا دے یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے. میں آپ کو رک کر کے یہاں ایک داستان سنا دوں، اس لیے کہ وقت دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے تو اور چیز یہ ضرور سنیں. چلیے ایک ہی چیز صحیح، اور بھی جو مجلسیں ہوں گی اس میں ان چیزوں کا اضافہ کر دیا جائے گا. جناب داؤد کا زمانہ، دیکھیے کھانا کھلانے سے کیا ہوتا ہے. حضرت داؤد سلام اللہ علیہ کا زمانہ تھا. ایک کوئی میاں بیوی تھے جن کے اولاد نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا چلو پیغمبر سے، نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں، دعا کریں شاید اللہ بیٹا دے دے. حضرت داؤد کے پاس آئے یہ لوگ، میاں بیوی دمپتی جس کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا صاحب اللہ سے دعا کیجئے خدا بیٹا دے دے. جناب داؤد نے دعا کی. جبریل نے کہا کہ ان کو بتا دیے بیٹا مل جائے گا، بٹ شادی والی رات مرے گا، جس دن بیوی رخصت ہو کے آئے گی اس دن اس کو مرنا ہے. اگر یہ ایکسیپٹ ہے چلیے کوئی بات نہیں، مل جائے گا بیٹا.
جناب داؤد نے کہا بھائی یہ ہے تمہارے بیٹے کو شادی والی رات مرنا ہے، چاہیے ایسا بیٹا؟ تو اب یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے میاں بیوی. تو مشورہ یہ ہوا کہ بھائی کوئی گارنٹی ہے کہ ہم لوگ اس کی شادی تک زندہ رہیں گے؟ ہو سکتا ہے ہم ہی 4-6 سال میں مر جائیں، تو اتنے دن تو اولاد کا سکھ بھوگ لے گا آدمی. چلیے دیکھا جائے گا. آپ کہیے اللہ نے بیٹا دے دیا، لیکن یہ تو پتہ ہے نا ماں باپ کو کہ شادی کی نہیں کہ مرا. تو اب ماں باپ بھی ہچک رہے ہیں شادی کرنے سے، لیکن کہاں تک روکیے گا آپ؟ بہرحال انہوں نے شادی کر دی. الگ مکان بنا کر کے وہاں بیوی رخصت کرا دی گئی، شوہر چلا گیا. اب یہاں ماں باپ بیچارے انتظار میں، اب خبر آتی ہے، اب خبر آتی ہے، دل موٹا کر کے بیٹھے. صبح ہو گئی، کوئی اطلاع نہیں ہے. آخر میں یہ چلے گئے. صبح دروازہ کھٹکھٹایا بیٹے بہو کا. لڑکے نے دروازہ کھولا. اور بیٹا سب خیریت ہے نا؟ کہو کہ کوئی پرابلم ہے؟ کچھ نہیں. کوئی دیکھا؟ کچھ نہیں. یہ لوگ کچھ بولے نہیں، واپس آ گئے. گئے جناب داؤد کے پاس. حضرت داؤد سے پوچھا یا نبی اللہ، ہم نے آپ سے 25 سال 30 سال 20 سال جو بھی ہے پر نہیں معلوم، آپ سے کہا تھا ایک لڑکے کے لیے دعا کر دیجیے. کہا ہاں. کیسا بیٹا پیدا ہوا؟ آپ نے کہا تھا شادی والی رات مر جائے گا. کہا ہاں یاد ہے مجھ کو. اور اس کی شادی کر دی ہم لوگوں نے. وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ نہیں ہوا. اچھا. جناب داؤد نے سوال کیا پالنے والے یہ کیسے ہوا؟ وہاں سے تو غلط انفارمیشن نہیں آئے گی نا. جبریل آئے کہ داؤد وجہ یہ ہوئی جب اس حجرے میں اکٹھا ہوئے تو دولہا دلہن کے لیے کھانا رکھ دیا گیا تھا کہ اپنا ساتھ کھائیں گے. جیسے ہی جو ہے وہ دولہے نے چاہا نکال لے کھائیں، تب تک بغل سے شاید راستہ گزر رہا تھا. کیا تھا؟ ایک فقیر نے آواز دی بھیا میں بھوکا ہوں. اس لڑکے نے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اسپیشل کھانا ہے اور شادی کا کھانا ہے، اس نے وہ کھانا اٹھایا لے کے آیا باہر، بیٹھ گیا. اس فقیر کو خوشی خوشی اس نے کھلا دیا کہ خدا کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے اس کی عمر میں 30 سال کا اضافہ کر دیا ہے. دین یہ سمجھا رہا ہے ہم کو، دین یہ سکھا رہا ہے. ایک بات اور سن لیجئے، ہم جو بھی کرتے ہیں کسی کے لیے وہ ضائع ہونے والا نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے پاس ہے اکاؤنٹ میں ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے، لیکن جو ہم نے راہ خدا میں خرچ کر دیا کسی غریب پر وہ ضائع نہیں، وہ تو بڑھ کے وہاں ملنے والا ہے. خود فرماتے ہیں چھٹے امام کہ من اطعم مؤمنا حتی یشبعہ، اگر کوئی کسی مومن کو اس طرح کھلا دے کہ شکم سیر ہو جائے، پیٹ بھر جائے، لم یدر احد من خلق اللہ ما لہو من الاجر فی الاخرہ، کسی کو نہیں پتا کہ آخرت میں اللہ اس کھانا کھلانے والے کو کیا ثواب عطا کرنے والا ہے. لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ فرشتوں کو پتا ہے نہ انبیاء کو پتا ہے، الا اللہ رب العالمین، سوائے پروردگار عالم کے. خوب ایک جگہ اور فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں من بات شعبان و بحضرتہ، اگر کوئی پیٹ بھر کے شکم سیر ہو کر کے سوتا ہے اور اس کے پڑوس میں کوئی انسان بھوکا سویا ہے مومن، قال اللہ عز وجل، اللہ فرماتا ہے ملائکتی اشہدکم علی ھذا العبد، میرے فرشتوں میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں اپنے اس بندے کے بارے میں، اننی امرتہ فعصانی، میں نے اس کو حکم دیا، اس نے نہ بات نہیں مانی نہ فرمان. حکم کیا تھا؟ غریب کو کھلاؤ نا. وَأَطَاعَ غَيْرِي، میرے غیر کی اطاعت کی، یعنی نفس کی اپنے اطاعت کی، شیطان کی اطاعت کی. وَكَلْتُهُ إِلَىٰ عَمَلِهِ، میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے. وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی، لا غفرت له ابدا، کبھی اس کو میں معاف نہیں کر سکتا ہوں. کس کی بات ہے؟ آپ پیٹ بھر کے سوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے فلاں آدمی بھوکا سو رہا ہے، آپ نے اس کی خبر نہیں لی، اللہ کہتا زندگی میں ہم تم کو معاف نہیں کریں گے. اللہ اکبر. کھانا کھلانے کا ثواب ہی ہو گیا. اور یہ اس لیے بھی بہت اچھی بات ہے کہ سامنے محرم آ رہا ہے، یوں کھانا کھلانے کا اتنا ثواب ہے، پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے، تو اگر کوئی نام حسین پر کسی غریب کو کھلا دیتا ہے، اگر کوئی نام امام حسین پر کسی غریب کو پانی پلا دیتا ہے تو یہ کتنا بڑا ثواب ہوگا. اب آئیے پانی کے متعلق دو ایک حدیثیں سناتا ہوں. من سقا مؤمنا شارع
اگر کوئی کسی کو ایک گلاس پانی پلا دے. دیکھیے دو طرح کے لوگ ہیں, خاص کر کے مجلس وغیرہ میں کوئی آیا ہے تو اب وہاں انتظام ہے پانی کا, بوٹل رکھے ہوئے ہیں, گلاس رکھا, یہ جا کے پی سکتے ہیں, لیکن احترام آپ بیٹھیے چچا میں لاتا ہوں, آپ نے لے جا کے پلا دیا تو یہ کیا ہوا؟ وہ خود پی سکتے تھے مگر آپ نے پلایا. ایک قسم یہ ہوئی. ایک یہ کہ ایک آدمی پریشان ہے, کہیں پانی نہیں ہے, اپاہج آدمی پڑا ہوا پیاس سے مر رہا ہے, نہیں بڑھ سکتا ہے, آپ نے کہا چچا بیٹھیے میں جا رہا ہوں, گئے آپ 1 کلومیٹر دور سے بوتل خرید کے لے آئے یا پانی لے آئے, اس کو پلایا. تو دو طرح کے پیاسے ہو گئے نا. ایک وہ پیاسا ہوا جو خود پی سکتا ہے, جو بیچارہ نہیں پی سکتا ہے اس کو پلانا. دونوں کا ثواب الگ الگ. یہاں امام فرماتے ہیں من سقا مؤمنا شربتا من ماء, اگر کوئی کسی مومن کو ایک گلاس پانی پلا دے, من حیث یقدر علی الماء, اس طرح سے کہ وہ پانی پر قدرت رکھتا ہو, جا کے پی سکتا ہو, اعطاہ اللہ بکل شربت 70,000 حسنہ, ہر شربت کے بدلے, ہر گلاس کے بدلے, شاید مطلب یہ ہو 70,000 نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا. وَإِن سَقَاهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ, اور اگر کسی ایسے کو پانی پلا دے جو بیچارہ قادر نہ ہو پانی پینے پہ, یہ رکھا ہے گلاس نہیں بڑھ پا رہا بیچارہ, فالج کا اثر ہے, آپ نے پلا دیا, کہتے ہیں فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ 10 رِقَابٍ مِّن وُلْدِ إِسْمَاعِيل, گویا آپ نے 10 غلاموں کو آزاد کروایا ہے, وہ بھی اولاد اسماعیل میں سے. اتنا بڑا ثواب ہے پانی پلانے کا, اتنا بڑا ثواب ہے کھانا. ایک روایت اور ہے کھانا کھلانے میں, کہتے ہیں کہ کھانا کھانے میں قوت الجسم فی الطعام, کھانے میں طاقت جسم کی بڑھتی ہے, وقوت الروح فی الاطعام, اور کھلانے میں روح کی طاقت بڑھتی ہے. خب تو یہ ہو گئی 2 روایتیں, کھانا کھلانا اور پانی پلانا. اب آئیے غریب کی بات. من کسا احدا من فقراء المسلمین, اگر کوئی کسی فقیر کو کپڑا پہنا دے, ڈھک دے, کسا کے معنی ڈھک دے, نہیں کپڑا دے دے, 4 سال نہ الی ان ينفخ فی الصور, یہاں تک کہ قیامت آ جائے, قیامت تک استغفار کرتے رہیں گے. کس کے لیے؟ جو ایک کسی بیچارے مجبور کو کپڑا پہنا دے یا کوئی بھی اس کا ضرورت کا کام کر دے. خب کپڑا پہنانا تو اب اکثر یہ ہوتا ہے نا, ہمارے پاس 10 جوڑا ہے رکھے ہیں, 5 جوڑا اور بن کے آ گیا ہے, ایک آدمی ہمارے محلے میں ہے, پڑوس میں ہے, معلوم ہے غریب ہے بیچارہ, اس کا لڑکا دے دو یار, اسی وہی پہن ڈالے, نہیں سڑ جائے گا مگر نہیں دیں گے. یہ بھی کچھ لوگوں کا مزاج. ان کی سزا بھی سن لیجئے آپ لگے ہاتھ. فرماتے ہیں من کان عندہ فضل ثوب, اگر کسی کے پاس فالتو کپڑا ہے, فعلم ان بحضرته مؤمنا یحتاج الیہ, اور اس کو یہ پتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی ہے جس کو اس اضافی کپڑے کی ضرورت ہے, فلم یدفعہ الیہ, اور وہ اس کو نہ دے. جانتے ہیں سزا کیا ہے؟ اکبہ اللہ عز وجل فی النار علی منخرہ, اللہ اونھے منہ. معلوم ہوا کہ صاحب جو ہے وہ شادی ہوئی ہے, 51 جوڑا کپڑا ملا ہے میکے سے, 51 معلوم ہوا وہ پورا سال گزر گیا, 51 یوز بھی نہیں ہو پایا. تب تک کیا ہوا, ارے یہ پرانا ہو گیا فیشن, اب نیا چل گیا ہے. تو وہ 51 رکھا کس کے لیے ہے؟ نہیں پہننا ہے نا, بانٹو غریبوں میں, دے ڈالو غریبوں کو, اور ان کو تو اور دینا چاہیے. تم کو تو سال بھر کے بعد کہا جا رہا ہے نا, اضافی ہے اس لیے دے دو. جناب فاطمہ زہرا تو وہ ہیں کہ جو اپنا شادی والا جوڑا اتار کے غریب کو دے دیا, پرانا پہن لیا. تو اگر واقعا میں نے کہا نا شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے تھوڑی کوئی شیعہ ہو جائے گا, تو شیعت کی یہ پہچان ہے. آئیے جلدی جلدی وقت گزرتا جا رہا ہے, 1-2 حدیثیں اور سناتا ہوں, پھر آتا ہوں مصائب پر انشاءاللہ. ایک اور ہے صاحب, یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. دیکھیں اس میں بھی حالانکہ پرابلمس ہیں. مثلا فرض کیجئے ہم رہتے ہیں فیض آباد میں, لکھنؤ میں, ہمارے گاؤں میں مکان ہے, وہاں رہنے والا کوئی نہیں, تالا بند ہے. ہمارا ایک پڑوسی کے یہاں شادی ہے, اس کا فون آیا, مولانا صاحب
وہ ذرا سا 15 دن کے لیے مکان کی چابی دے دیجئے تو وہ شادی وادی نپٹ جائیں گے، دے دیں گے. تو اچھا ادھر بھی ہے کہ لے لیں گے، گندا کر دیں گے، نہ صاف کریں گے، نہ کچھ کریں گے. ہم لوگ جھیلتے رہتے ہیں نا، اور جائیں گے وہ کچھ کریں. لیکن ہماری ذمہ داری پتہ ہے کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس اضافی مکان ہے اور کسی ضرورت مند کو وہاں رہنا ہے اور وہ مانگے ہم نہ دیں، پتہ ہے کتنی سخت سزا ہے. اللہ اکبر. فرماتے من کان لہو دار، اگر کسی کے پاس گھر ہے، واحتاج مؤمن الی ان یسکنھا، اور کسی دوسرے کو رہنے کے لیے دقت ہے، اس کو وہاں ضرورت ہے، فمنع، یہ تالا بند کر کے فیض آباد چلے گئے، دیں گے نہیں کسی کو. سمجھ گئے آپ؟ قال اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ملائکتی عبدی بخل عبدی، فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے کنجوسی کی. ہمارے پاس بھی جنت میں بہت مکان ہے، سب کو دے دیں گے، ان کو نہیں دیں گے. کتنی بڑی سزا ہے یہ. وعزتی لا یسکن جنانی ابدا، قسم ہے میری عزت کی کہ میں اس کو اپنی جنت میں ہرگز جگہ نہیں دوں گا. اب یہاں پر ایک چیز اور ہے جو واقعی ہمارے سماج کا ایک المیہ ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے کہا صاحب آپ نہیں دیں گے تو اللہ آپ کو جنت میں جگہ نہیں دے گا. سامنے والا کہتا صاحب ہم دے دیں، 5 سال کے بعد خالی کرانا مشکل ہے. ہمارا اپنا بیٹا پلٹ ہے، اس کو بھیا خالی کر دیا، وہ خالی نہیں کر رہے. ہم کو ضرورت ہے، وہ نہیں دے رہے ہیں. یہ جانتے ہیں یہ پرابلم آ کہاں سے رہی ہے؟ حکم دین کیا ہے؟ کسی کا مال غصب کرنا، انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو اس پر عرض کیا جائے گا کہ مال کا ہڑپ کرنا، کسی کے مال کا غصب کرنا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. وہ چاہے آپ کربلا چلے جائیے 10 بار، چاہے حج کرائیے 15 بار، 50,000 کی شیرمالیں بانٹ دیجیے آپ محرم میں، لیکن اگر کسی کا مال دبا رکھا ہے، کسی کا حق دبا رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تم سے قبول نہیں کرے گا. بلکہ یہاں تک روایت میں ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دونوں طرف کہ آپ کو اگر کسی نے دیا ہے مکان، اس کو ضرورت ہے آپ خالی کیجئے نا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سلام اللہ علیہ کہ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے، کل کو اللہ تبارک و تعالی 500 برس تک اس کو کھڑا رکھے گا، یہاں تک کہ پسینہ یا خون ٹپکنا شروع ہو جائے گا اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے. یہ پورا موضوع ہے، پڑھنے کے لائق ہے، پڑھا بھی ہے انشاءاللہ. جو ہے وہ یہاں گراف کے ذیل میں بھی خدا نے توفیق دی تو، تاکہ اس لیے کہ ان کے آڈینس الگ ہوں گے اور دوسروں کے الگ ہوں گے، تو اللہ نے چاہا تو ان کے بھی، خدا نے چاہا تو اس پر کبھی گفتگو کی جائے گی. دنیا ہی سب کام کر لے، لیکن کوئی کر لے، اہل بیت کے ماننے والا نہیں کر سکتا. نہ یہ کہ ہمارے پاس فالتو مکان ہے نہیں دیں گے، نہ وہ کہ مل گیا تو خالی نہیں کریں گے. دنیا یہ بدماشی کر سکتی ہے، مگر اہل بیت کا چاہنے والا سامنے محلہ امام حسین کی پراپرٹی تھی نہ، وہ بغل میں لوگ رہتے تھے، بنی اسد قبیلہ تھا، تو ان کا زمینیں تھی، لیکن امام نے ان کو بولا کہ پیسہ دیا ہے، خریدا، خرید کے پھر انہیں کو واپس بھی کر دیا، لیکن ان کو تو شہید ہو جانا تھا نا. خریدا، خرید کے واپس کر دیا کہ لیجئے آپ لوگ اس میں کھیتی باڑی اپنا کیجئے، جو آمدنی ہو ہماری زیارت کے لیے جو لوگ آئیں گے ان کو 3 دن رکانا، کھلانا پلانا. انہیں یعنی مطلب کیا کہنے کا کہ امام علیہ السلام حتیٰ کربلا پہلے زمین خریدی ہے تب وہاں خیمے لگوائے ہیں. تو ان کا ماننے والا، ان کا عزادار کسی کی جگہ دبا سکتا ہے، کسی کا حق غصب کر سکتا ہے. ایک چیز ادھر امام حسن علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے نا کہ آدمی آیا ہے شام سے، اس کے منہ میں جو آیا بکتا گیا، امام کو برا بھلا کہتا گیا. حضرت نے کیا فرمایا؟ مقروض ہو ادا کر دیں گے، سواری نہیں ہے انتظام کر دیں گے، مکان نہیں ہے، یہ جو آخری روایت، مکان نہیں ہے جب تک مدینے میں ہو میرے گھر میں رہو. تو جن کے بزرگوں کا یہ حال ہے، محبت کے کیا معنی ہے؟ محبت کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہے
اس کی مرضی کے مطابق چلنا. اگر ہم اپنے آپ کو عاشق اہل بیت کہتے ہیں، محب اہل بیت کہتے ہیں، تو جو امیر المومنین نے کیا ہے بتائیں آپ کو. اللہ اکبر. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا قاتل کون ہے؟ ابن ملجم ہے نا. یہ ابن ملجم جس دن آیا ہے کوفے میں، انون آدمی، شام ہو گئی تھی، کہاں جائے؟ تو کوفے میں کچھ فقیر لوگ رہتے تھے، ان کے پاس پہنچ گیا. کہتا بھیا آج رات اپنے پاس ٹکا لو، پھر کل دن میں اپنا ہم کہیں جگاڑ کر لیں گے رہنے کا. جس فقیر سے بات کا کہنے لگا یار ہم تو خود ہی فقیر لوگ ہیں، ایک روٹی علی کی طرف سے، اچھا آؤ آدھی تم کھانا آدھی ہم کھائیں گے. ادھر کہتے ہیں کہ مولا کا طریقہ تھا ڈیلی کا، شام کو نکلتے تھے، ان فقراء کے بیچ ایک ایک روٹی سب کو اپنے ہاتھ سے بانٹتے تھے. جس کے ہاں ابن ملجم رکا ہوا تھا، امام جب ادھر پہنچے ابن ملجم نے اپنے آپ کو چھپا لیا کہ نظر نہ پڑنے پائے. امام نے 2 روٹی دے دی اس کے جس کے ہاں رکا تھا. اس نے کہا یا علی روز 1 روٹی آج 2 کیوں؟ کہ تیرے پاس مہمان بھی تو آیا ہے. جس علی کو بغیر دیکھے پتا ہے کہ مہمان آیا ہے، اس علی کو یہ بھی تو پتا ہے نا کہ وہ مسافر کس نیت سے آیا ہے، میرے قتل کے لیے آیا ہے، پتا ہے نا. لیکن علی اس امام عادل کا نام ہے کہ اگر قاتل بھی میرے شہر میں آ جائے تو بھوکا نہیں سو سکتا. تو اصل اسلام یہ ہے کہ ہماری نالج میں کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی پیاسا نہ ہو، کوئی ننگا نہ ہو. اصل اسلام یہ ہے. میں پھر وہی کہہ دوں، نماز بے شک واجب ہے، روزہ بے شک واجب ہے. نماز کے لیے روایت کہتی ہے کہ اگر نماز قبول سب قبول، نماز رد کچھ نہیں قبول ہوگا. لیکن صرف نماز اس کے لیے اسلام نہیں کہتا. سماجی مذہب ہے، معاشرتی مذہب ہے. آپ کو بتاؤں میں ہم لوگ کیا ہیں؟ جس کی کربلا آ رہی ہے، جس کا محرم آ رہا ہے، میرا مولا حسین سلام اللہ علیہ، معلوم ہے مزاج کیا تھا ان کا. اور جب یہ مزاج سمجھ لیں گے نا تب کربلا میں مصیبتیں سمجھ میں آئیں گی. ایک آدمی ایسی کوئی فقیر مدینے میں، اس نے امام حسین علیہ السلام کے آگے ہاتھ پھیلا دیا. حضرت نے کہا بھیا میرے پاس نہیں ہے کچھ، آؤ گھر چلو. اس کو لے کے گھر آئے، دروازے پہ روک دیا، اندر گئے. جتنا خود عطا کرنا چاہتے تھے اتنا نہیں تھا. ابا کے دامن میں لپیٹا. مانگنے والے کو شرمانا چاہیے کہ عطا کرنے والے کو؟ ہمیشہ مانگنے والا شرماتا ہے نا. امام حسین اکلوتے ہیں، واحد ہے دنیا کے کہ جتنا دینا چاہتے تھے مولا کے پاس نہیں تھا. ابا میں جو کچھ تھا لپیٹا، باہر نہیں آئے، دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا، فرمایا اس کو لو اور جاؤ، مجھے شرم آتی ہے، اتنا کم لے کے میں تیرے سامنے کیا آؤں. ہے دنیا میں ہمیشہ مانگنے والے کو شرم آنی چاہیے نا. حسین اس انسان کا نام ہے، عطا کرنے میں شرماتے ہیں اگر کم ہے. جب یہ سمجھ گئے، سن لیا، تو اس سے امام حسین کے مزاج بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنے عزت دار ہیں. عطا کرنے میں شرما رہے ہیں کہ کم ہے. جس کو کم عطا کرنے میں غیرت آ رہی ہو، اس کے دل پر اس وقت کیا گزر گئی ہوگی جب بچے کی پیاس سے مجبور ہو کر کے امام حسین کو خود ہاتھ پھیلانا پڑا ہوگا. 6 مہینے کا بچہ. سلام اللہ علیہ میرا مولا جان قربان آقا، میرے مولا محرم آ رہا ہے آقا، آپ کی عزا کا دل آ رہے مولا. مولا آپ دعا کر دیجئے ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں. اللہ الایام عزا میں خلوص نیت عطا فرمائے یا اللہ یا اللہ بحق حسین. ہم سب کو حسین کی عزاداری کی توفیق عطا فرما. سارے گروپ بازی سے ہٹ کر کے، سارے جو مخالفتوں سے ہٹ کر کے کہ میں ان کے ہاں مجلس میں نہیں جاتا، میں ان کے دروازے نہیں جاتا، میں ان کے یہاں نہیں جاتا، سب ختم کرو. حسین نے ہمارے لیے قربانی دی تھی. اللہ اکبر. لے کے آئے. جانتے ہیں بچہ کتنا پیاسا تھا. جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے اصغر کو دیا تھا امام حسین کو کہ لے جائیے، شاید کسی کو ترس آ جائے پانی پلا دے.
جانتے ام کلثوم نے مولا سے کیا فرمایا تھا؟ اما ترا کیف یتلظی، اے بھیا دیکھ نہیں رہے ہو بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام لے کے آئے، فرماتے ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، وہی دیکھیے عزت دار مطلب شاید یہ ہے مجھ پر نہیں رحم کرنا چاہتے مت کرو، میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگتا ہوں، لیکن اتنا مجبور تھا میرا مولا بچے کی پیاس سے، فرماتے ہیں فرحموا ھذا الطفل، اس بچے کے اوپر رحم کر دو۔ کوئی جواب نہ آیا، فرماتے ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا، لو لٹا دیتا ہوں جلتی زمین پر، تم آ کے اپنے ہاتھ سے پلا دو۔ جب کوئی جواب نہ ملا، مولا نے اٹھا لیا بچے کو آغوش میں، فرماتے ہیں بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کر دو۔ سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھرانا شروع کیا۔ نہ جانے یہ کیسا منظر تھا کہ سپاہ دشمن بھی منہ پھیر پھیر کے رونے لگی۔ ڈر گیا ابن سعد، کہیں ایسا نہ ہو کہ پلٹ جائے پوری فوج۔ کہتا اقطع کلام الحسین این این حرملا، اقطع کلام الحسین، حرملا کہاں ہے، حسین کی بات کاٹ دے۔ حرملا ملعون، خدا لعنت کرے، آگے بڑھا۔ 3 بھال کا تیر۔ آدمی سوچے 6 مہینے کے بچے کی گلے کی چوڑان کیا ہوگی، 3 بھال کے تیر کی چوڑان کیا ہوگی۔ اب آگے وہ جو تیر لگے گا تو سوراخ ہوگا گلے میں۔ ہم لوگ پڑھ تو دیتے ہیں گلا چھد گیا، مگر روایت جملہ وہ یہ فذبح من الورید الی الورید، بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے چلو لگا دیا۔ 6 مہینے کا پیاسا بچہ، بھوکا بچہ، کتنا خون نکلتا، بمشکل تمام چلو بھر گیا، رخسارے پر مر لیا۔ باپ کو سرخرو کر گیا۔ وہاں سے امام نے ابا کا سایہ کیا، لے کے خیمے کے اکبر کی لاش لائے، کوئی تذبذب نہیں۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے لائے، کوئی تذبذب نہیں۔ عباس کا علم لائے، کوئی تکلف نہیں۔ لیکن نہ جانے اس 6 مہینے کے بچے میں کیا ہے۔ روایت کہتی بار بار مولا خیمے کی طرف بڑھتے تھے، فرماتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ 7 مرتبہ مولا آگے بڑھے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے ہیں۔ آخر کار جی کڑا کر کے فرماتے ہیں رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے وہ کمسن بچی آ گئی، فرماتی ہیں بابا بھیا کو پانی پلا لائے، بھیا کو پانی پلا لائے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں امام نے جو ابا کا سایہ ہٹایا کہ اتنے میں حضرت رباب آئیں، جو بچے کو اس طرح سے دیکھا، بھائی ایک جملہ نکل پایا، بنیا امثلو کا ینحر، ارے بیٹا کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی مار دیا جاتا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ لوگ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم سید بابر حسن رضوی ابن سید ادریس حسن رضوی کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما. ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ قبلہ، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا. اور اب ہم نوحہ خوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں مشہور و معروف نوحہ خوان جناب سید صفدر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنی پردرد آواز میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. کے
वعدہ اکبر کا جو یاد آتا ہے صبح سے وعدہ اکبر کا جوان لال کی میت گلے لگاتے ہیں حسین لاش اکبر خدا کے لاتے ہیں حسین لاش اکبر خدا کے لاتے ہیں ہے کون شاہ کے جیسا تکلم و صفتر ہے کون شاہ کے جیسا تکلم و صفتر جگر کے ٹکڑوں سے کربو بلا سجاتے ہیں حسین لاش اکبر خدا کے لاتے ہیں حسین لاش اکبر خدا کے لاتے ہیں صدائے غازی کو مڑ مڑ کے دیتے جاتے ہیں جزاک اللہ محترم صفدر صاحب، آپ نے پردرد نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً یہ تلاوت کلام پاک، یہ ذکر محمد والے محمد، یہ نوحہ خوانی مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا، اور بالخصوص ان کے متعلقین، ان کے بیٹوں کے لیے، ان کے تمام اہل خانہ کے لیے، شیراز صاحب کے لیے، فراز صاحب کے لیے، مرحوم کے بہنوئی سید محمد نقی کے لیے، اور مرحوم کے داماد جناب سید نجم الحسن نقوی صاحب کے لیے، سید ہلال رضوی صاحب کے لیے تسکین قلب کا سبب بنے گا۔ تمام ویورز کا ہم متعلقین کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ٹیم گراف ایجنسی کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص شکریہ ادا کیا جاتا ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کا، جنہوں نے بہترین انداز میں مجلس کو خطاب کیا، تمام ویورز کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آن لائن شرکت فرمائی، جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، شیراز صاحب کی جانب سے، فراز صاحب کی جانب سے جنہوں نے تلاوت کے فرائض انجام دیے، شکریہ ادا کیا جاتا ہے جناب سید نواز مہندی زیدی صاحب کا جنہوں نے سلام فرمایا، شکریہ ادا کیا جاتا ہے جناب قائم زیدی صاحب کا، جناب وقار سلطان پوری صاحب کا، اور جناب صفدر صاحب کا جنہوں نے نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیے۔ انشاءاللہ مومنین آپ سے پھر جلد ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے حوالے سے، جب تک کے لیے دی اجازت، خدا حافظ والسلام۔